الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پیارے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق و سچ عرض کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صاحب و خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ فرما سن لو بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صاحب ان آیات بینات کے اندر خالق کائنات نے اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان برا برا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوستوں سے اعلیٰ کون؟ نبی۔ نبیوں سے بھی اعلیٰ نبی کون؟ میرے اور آپ کے آقا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، وہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ 10-15 منٹ ہے، تھوڑا ٹائم رہتا مختصر۔ اتنی شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں اذا مررت بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو نا تو فرتعوا، کھا پی لیا کرو، کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا قالوا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ اس کے متعلق آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ فرتعوا، کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو، چر چگ لیا کرو، کچھ تناول کر لیا کرو۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو ہمیں نظر تو نہیں آتے، ہم تو گھومتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کہ ہمیں ظاہری طور پہ تو نظر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قال حلق ذکر، فرمایا ذکر الہی کے حلقے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ جگہ عام جگہ نہیں ہوتی، وہ جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کی محفلیں کہاں ملتی ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر ملتی ہے۔ تو معلوم ہوا جہاں ان کے آستانے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے، اس کے محبوب نے اس جگہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا لا یشقی لہم جلیس، جو ان کا ہم نشین ہو وہ بھی بد نصیب و محروم نہیں ہو سکتا، جو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، ان کی سنگت اپنا لے، تو فرمایا اللہ رب العزت ان کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان کی صفتیں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی جو ہے نا وہ
نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. یعنی کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتی ہیں، یہ رات سوتے ہوئے نہیں گزارتے، یہ غفلت کی حالت میں رات نہیں گزارتے تھے، یا ویسے جی گم شم میں رات نہیں گزارتے، ایسے جی لا دہانی میں ٹائم پاس نہیں کرتے، بلکہ فرمایا ان کی راتیں یا قیام میں گزرتی ہیں یا سجود میں گزرتی ہیں. یہ تمہیں کبھی قیام میں نظر آئے گی، کبھی رکوع میں نظر آئے گی، کبھی قوما میں نظر آئے گی، کبھی سجدے میں نظر آئے گی، کبھی جلسے میں نظر آئیں گے، یا نظر آئیں گے تو کبھی تشہد میں نظر آئیں گے، یا آئیں گے تو اللہ کے ذکر میں جو ہے نظر آئے گی. ہر وقت یہ اللہ کی یاد میں یہ مستغرق رہتی ہیں. اس لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا وہ جو یاد کرتے اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے. ان کی یہ شان ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ ان کی زبان سے اللہ کی یاد ہوتی ہے، ان کی زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، یا مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا رب وحدہ لا شریک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. واقعہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء مختصر اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. لیکن بد نصیبی جہاں کوئی چیز اصلی ہوتی ہے نا، وہاں نقلی بھی ہوتی ہے. آج بھی کوئی چیز دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، مرچیں دیکھ لیں، ہاں جی کوئی بھی آٹا دیکھ لیں، جہاں اصلی ملے گی نا چیز وہاں نقلی بھی ضرور ملے گی. یہ نہیں کہ پیور خالص جہاں اصلی ہے مل جاتی ہے، لیکن نقلی بھی. دودھ میں لوگوں نے پانی ملانا شروع کر دیا. اسی طرح میرے آقا کے غلاموں کچھ وہ ہے جن کو خالق کے کائنات نے مقام ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ نے مقام ولایت سے نوازا ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں. انہی کے متعلق فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کچھ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے خود اعلان نجوانا ولایت کر دیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، نماز وہ نہیں پڑھتے، کہتے ہم اللہ کے ولی ہیں، ذکر و اذکار وہ نہیں کرتے، زکوٰۃ وہ نہیں دیتے، تہجد کے وہ قریب نہیں جاتے، کوئی بھی نیکی کے کام کے قریب نہیں جاتے، داڑھی انہوں نے نہیں رکھی، کہتے ہم اللہ کے ولی ہیں. تو اولیاء کرام فرماتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا. اگر ولی کو پہچاننا ہے تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں اگر ولی کو پہچاننا ہے، فرماتے میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں. حضرت کیا نشانی ہے؟ فرماتے ہیں ولی وہ ہوگا مرد قلندر، مرد درویش، مرد مومن، مرد صالح، اللہ کا دوست وہ ہوگا. فرماتے جو کسی گنہگار، کسی پاپی، کسی سیاہکار، کسی بد کردار کے دل پہ نگاہ ڈالے، فرماتے اس کی نگاہ ڈالنے کی دیر ہو اس گناہگار کے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. فرماتے وہ میرے رب کا دوست ہوگا، وہ رب کا ولی ہوگا، وہ رب کا پیارا ہوگا. انہی کے متعلق میرے رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہر دعویٰ کرنے والے، ولایت کا دعویٰ کرنے والے کو ولی نہ مانا. حضرت بتائیے ولی کسے مانے؟ آپ فرماتے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو، اس کا ہر قدم اٹھے قرآن و حدیث کے مطابق. فرماتے وہ اللہ کا ولی ہے. جو قرآن و احادیث کے خلاف کام کریں، آپ فرماتے وہ رب وحدہ لا شریک کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، وہ رب کا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت میر رحمت اللہ، میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں ہر آدمی کو ولی نہ مانا. حضور آپ بتائیں ولی کون ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جو وضو نماز تہجد کا تو یہاں کریں، لیکن نماز تہجد مدینہ المنورہ میں جا کے ادا کرے وہ میرے رب کا دوست ہوگا، وہ میرے رب کا ولی ہوگا. اور فرماتے ہیں جس کی کبھی بھی زندگی میں نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو، فرماتے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ رب کا دوست ہے. اسی طرح حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہر نتھے گیرے کو ولی نہ ماننا. حضور آپ بتائیے ولی کون ہوگا؟ آپ فرماتے میری نظروں میں ولی وہ ہے جو کسی پتھر پہ نگاہ ڈالے تو اس کو سونا بنا دے، کسی ہیرے جواہرات پہ نگاہ ڈالے تو اس کو پتھر بنا دے. فرمایا میرے نزدیک اللہ رب العزت کا ولی وہ ہے، رب وحدہ لا شریک کا دوست وہ ہے. واقع تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و مختصر گزارش یہ ہے کہ اللہ نے ان اولیاء کرام کو، اپنے دوستوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ شان و شوکت سے نوازا ہے.
بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، ان سے محبت کرنا جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، میرے آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جتنے بھی نوری مخلوق ہے ان کی بھی سنت ہے۔ ان سے محبت کرنا 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی بھی سنت ہے۔ ان اولیاء کرام سے محبت کرنا کائنات کے ذرے ذرے کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل علیہ السلام فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع القبول في الارض۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حدیث آگے بھی ہے، الفاظ طویل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے پیار کرتا ہے، پیار تو ہے پہلے ہی، ہر بندے سے محبت ہے، یہ خاص محبت ہے، خاص ایک تعلق ہے، خاص ایک محبت کا جو ہے نا وہ اظہار کرتا ہے۔ فرمایا دعا جبریل، اللہ رب العزت جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل جی رب جلیل، فرمایا انی احب فلانا، وہ جو فلان بندہ ہے نا، وہ جو لاہور کے اندر راج کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں مہر علی شاہ صاحب سے محبت کرتا ہوں، میں مولا زکریا ملتانی سے محبت کرتا ہوں، مختصر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے جبریل جی رب جلیل انی احب فلانا فاحبہ، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں۔ مولا میرے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے پیار کرو، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا یار ہے۔ فرمایا جبریل امین بھی محبت، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قال فیحبہ جبریل، جب جبریل امین اس اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، اس رب وحدہ لا شریک کے دوست سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، پھر وہی جبریل محبت کرنے کے بعد آسمان میں اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کی نوری مخلوق، اے میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ساری نوری مخلوق سن لو، میرا رب فلاں اپنے ولی سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، سن لو۔ ان سے محبت کرنا اللہ کی بھی سنت، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی بھی سنت، اور اے نوریوں تمہارے سردار جبریل امین کی بھی سنت، اب تم بھی محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں پھر سارے نوری مخلوق، سارے نوری فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا فیحبہ، جب اہل السماء، جب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں نا، پھر یہی ساری چیزیں فرمایا کہ زمین والوں کی طرف جو ہے نا وہ اتار دی جاتی ہے۔ ثم یوضع القبول فی الارض، حدیث کے الفاظ ہے، پھر وہ ساری کی ساری محبت زمین والوں کی طرف اتار دی جاتی ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر رہنے والے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، جنات ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ پھر اللہ کے ولی سے رب وحدہ لا شریک کے دوست سے محبت و پیار کرتا ہے، اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم داتا اجمیری سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم آج پیر مہر علی شاہ صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم مولا زکریا ملتانی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم سارے اولیاء کرام سے کیوں، بابا فرید الدین گنج شکر سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ محبت ان سے کرنا میرے رب کی سنت ہے، ان سے کرنا جبریل امین کی سنت ہے، ان سے محبت کرنا سارے نوری مخلوق کی جو ہے نا وہ محبت سنت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی ہے، ہم تا کر کے اس سے محبت و پیار کرتے ہیں۔ باقاعدہ جا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب وحدہ لا شریک نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے نا، وہ بھی بڑا البرا ہے۔ ان کی جو شان ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ برال برا ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں، یہ بخاری شریف میں، نسائی شریف میں اور ابن ماجہ میں، جو میں آپ کو الفاظ سنی ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کسی ایک شخص کا بھی دنیا میں کسی حق بات کے لیے تکرار کرنا اس قدر سخت نہیں ہوگا جو تکرار مومنین کاملین اپنے پروردگار سے اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یعنی کہ جو اولیاء اللہ ہے نا، فرمائیے قیامت والے دن تمہارے لیے کیا کیا تکرار کریں گے۔ فرمایا تم حق پر ہو، تم سچ جو ہے نا بات کہہ رہے ہو، اور سامنے والا جھوٹا ہے۔ فرمایا تم اس دنیا میں اس قدر تکرار نہیں کرتے، اس قدر جدوجہد نہیں کرتے اس کو بتانے کے لیے یار میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، میری بات ٹھیک ہے۔ فرمایا تم کوشش کرتے ہو لیکن تمہاری کوشش ایک طرف، قیامت والے دن جو اولیاء کرام اللہ کے دوست اللہ کے ولی جو تمہارے لیے جدوجہد کریں گے، جو تمہارے لیے زور لگے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، فرمایا وہ اعلیٰ ہوگا، افضل ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وہ عرض کریں گے یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے یہ بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ اولیاء کرام جو سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے نا، جنت میں جانے کے بعد وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار ہے، اے ہمارے مولا، یہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے نا یہ کون ہیں؟ عرض کریں گے مولا یصلون معنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ وَيَصُومُونَ مَعَنَا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اور وَيُحَجُّونَ مَعَنَا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے۔ روزے انہوں نے ہمارے ساتھ رکھے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، حج ہمارے ساتھ کیے، سارے نیک کام ہمارے ساتھ کیے، مولا تو نے انہیں دوزخ میں پھینک دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا فیقول، اللہ فرمائے گا اذهبوا، پیارے پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، جاؤ نا، اذهبوا جاؤ نا، اے میرے ولیوں، میرے دوستوں، اے میرے یاروں، جاؤ، اذهبوا جاؤ جاؤ۔ مولا کہا فاخرجوهم من عرفت منهم، جاؤ اس کو نکالو جس کو تم پہچانتے ہو، جس کی تم سفارش کرو گے، جس کی طرف تم اشارہ کر دو گے، جاؤ انہیں دوزخ سے نکالو، جنت میں لے جاؤ۔ یہ جائیں گے، قال فیأتونہم فیعرفون بصورہم فمنہم من اخذتہ النار، یہ جائیں گے جا کے جن کو پہچان ان کے چہروں سے دیکھیں گے، انہیں پہچانیں گے، پہچاننے کے بعد ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ آگے کہ ان کے جو لوگ ہوں گے نا جو دوزخ میں چل رہے ہوں گے، ان کے جو کس حالت میں من اخذتہ النار الى انصاف ساقیہ ومنہم من اخذتہ الى کعبین، فرمایا وہ کسی کا جو ہے نا وہ پسینہ آدھی پنڈلی تک ہوگا، کسی آگ میں ہوگا، اور کسی کی آگ جو ہے نا دوزخ میں گھٹنوں تک ہوگی، وہ جل رہے ہوں گے۔ یہ جا کے ان کو پہچان کر اس کو جو ہے نا جنت الفردوس میں لے جائیں گے۔ وہ واپس آ کے عرض کریں گے مولا جن کے متعلق تو نے ہمیں حکم دیا تھا نا، ہم انہیں نکال کے جنت میں لے گئے ہیں، جن کے متعلق تیرا حکم تھا، تیرا آرڈر تھا، ہم انہیں نکال کے جنت میں لے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت شاہ فرمائیں گے بس وہی جی مولا۔ اللہ فرمائیں گے پھر واپس جاؤ، پھر واپس جاؤ۔ مولا اب کیا؟ فرمایا اخرجوا من کان فی قلبی وزن دینار، آگے الفاظ ہیں کہ ثم قال من کان فی قلبہ وزن نصف دینار حتی یقول من کان فی قلبی وزن ذرہ۔ اللہ فرمائے گا ذرا دوبارہ جاؤ، جس کے سینے میں ایک دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہونا، اس کو بھی نکالو جنت میں لے جاؤ۔ اور ثم پھر فرمایا کہ اب دوبارہ جاؤ، مولا اب کیا ہے؟ فرمایا نصف دینار، اور جس کے سینے میں دینار کے آدھا دینار اس کے وزن کے برابر بھی ایمان ہونا، اس کو بھی جہنم سے نکالو جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ اللہ پھر فرمائے گا دوبارہ تیسری چوتھی بار جاؤ، مولا اب کیا حکم ہے؟ خالق کائنات نے شاہ فرمانا ہے